میں بھی ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے ہیں، اس امتحان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کامیاب فرمایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، آگ میں بھی ڈال دیا گیا۔ آگ بھی ایسی آگ، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ آگ کئی دنوں تک جلتی رہی، اور اس آگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے آگ میں ڈالے۔ تو اس کے بعد شیطان نے منصوبہ بنایا، شیطان نے اس کے ذہن میں بنایا ایک ایسی چیز آسانی کے ساتھ آگ میں ڈال دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آگ میں گرے ابراہیم علیہ السلام، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کہ وہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہو گئی جیسے ایک چمن بن گیا، وہ آگ ایسی ہو گئی جیسے گلزار ہو گیا۔ یعنی آگ میں، آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت کیا تھا، آگ کو جو صفت، آگ کے پاس جو صفت ہے جلانے کی صفت ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے گزار دیا، حالانکہ پانی کی صفت تو ڈبانے کی تھی، جیسا آسا ہمارے موسیٰ علیہ السلام پانی میں سے راستہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرے، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ آگ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آگے ایسے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہم ان امتحانات کے بارے میں اگر تصور کریں، غور کریں، تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات میں کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام یہ پھر ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام سے کیا لیا گیا؟ ایک وادی کے اندر ایک ویران جگہ جہاں پہ جھاڑ کا کوئی چیز نہیں، ایک جھاڑ کا تنکا نہیں، ایک جو ہے کوئی پانی کی جگہ نہیں، کوئی پانی میسر نہیں، پانی پینے کے لیے کوئی جگہ نہیں، سائے کے لیے درخت نہیں، ایسا جنگل ویران۔ اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو فلاں جگہ چھوڑ دو۔ وہ جگہ آج ایسی جگہ ہو گئی جس کو آج ہم مکے کے شہر کے نام سے جانتے ہیں، اس جگہ کو بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، اور بیوی جو ہے یہ اکیلی ہے اور بچہ اکیلا ہے، اور بچہ کتنا ہے؟ معصوم بچہ ہے، معصوم بچہ، ایسا معصوم بچہ جو علماء کرام بتاتے ہیں گیڑیاں لگانے والا بچہ، یعنی بچہ ریگنے والا بھی نہیں، بچہ چلنے والا بھی نہیں، یہ عمر کا بچہ ہے۔ وہاں پہ حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور چھوڑ دو، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم میں، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ جب چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ آپ جو ہے ہمیں اس ویران جنگل میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ ہم اس ویران جنگل میں آپ کس کے بھروسے پہ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جاتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کے جواب نہیں دے رہے۔ بی بی ہاجرہ جو تھی وہ بھی نبی کی بیوی تھی، ان کو اندازہ ہو گیا، کہنے لگی آپ علماء کرام بتاتے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے فرماتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں چھوڑ کے جاؤں، اشارے سے ہاں فرماتے ہیں۔ جب وہ دیکھنا چھوڑ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے نکل جاتے ہیں، جب ان کو بیوی بھی نظر نہیں آ رہی، بچہ بھی نظر نہیں آ رہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنی اولاد اور بچے اور بیوی کے لیے، اے اللہ تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پانی ہے، بی بی ہاجرہ کے پاس تھوڑی کھجوریں علماء کرام بتاتے ہیں کھانے کے لیے ہے، کچھ ہی دن میں، کچھ ہی وقفے میں وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ تو وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، پانی کے لیے بچہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی پیاسے ہو گئے ہیں، تو پانی کی جو ہے طلب میں
پانی کی جو ہے فکر میں، پانی کی جانچ میں، پانی کو ڈھونڈنے کے لیے بی بی ہاجرہ جو ہے اپنا کعبے سے ہٹتی ہیں، صفا کے پہاڑ کی طرف آتی ہیں۔ کعبے سے بالکل قریب میں ہے، صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں، لیکن آج آسانی سے گھوم سکتے ہیں جا کر، آج آسانی سے صحیح کر سکتے ہیں، آج آسانی سے دوڑ لگا سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی جو صحیح ہے، صفا مروہ کی جو چکریں لگاتے ہیں حاجی، صفا مروہ کی جو چکریں لگانے کے لیے عمرے کے لیے جو جاتے ہیں وہ چکریں لگاتے ہیں، آج وہاں پہ جو ہے ایئر کنڈیشن لگے ہوا ہے، آج وہاں پہ جو ہے تمام پانی کی سہولتیں جگہ جگہ میں موجود ہے، وہاں پہ آپ اتنی پیاری سہولتیں ہیں، آپ آسانی کے ساتھ وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ اتنا ٹھنڈا پتھر ہے، پتھر کے اندر سے بھی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایسا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ باہر گرمی بھی ہے تو آپ کو اگر ٹھنڈک کی عادت نہیں ہے تو وہاں پہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ اتنی آرامیاں آج موجود ہے، لیکن ہم اس زمانے کو یاد کریں، اگر ہم تصور کریں تو بی بی ہاجرہ جو صفا سے مروہ پہ پانی کی تلاش میں جو دوڑ لگائیں، صفا سے مروہ کی طرف دوڑ لگائیں تو صفا سے دیکھتی مروہ کی طرف، ایسا نظر آتا کہ مروہ پہ پانی نظر آتا کہ یہ مروہ اور صفا کی جو دوری ہے، اندازہ تک میں بتا سکتا ہوں 1 کلومیٹر یا اس سے کم کی دوری ہے، اتنا وقفہ ہے، اتنا آدھا کلومیٹر تو کم سے کم ہو سکتا۔ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی کا فاصلہ ہے وہ صفا کے جو پھیلتی ایسا نظر آتا کہ مروہ پہ پانی، یعنی کبھی ہم غور کریں، کبھی ہم ہائی وے پہ کبھی چلے جائیں، کبھی روڈ پہ ڈرائیونگ کریں، بائی روڈ اگر گئے تو ہائی وے پہ دیکھیں سامنے سے اگر دھوپ کی شعاعیں جو نظر آتی ایسا نظر آتا کہ وہاں پہ پانی ٹھہرا ہے۔ ہم بھی غور کریں، کبھی تصور کریں کہ آگے نظر آتا کہ پانی ہے تو بی بی ہاجرہ کو اسی طرح نظر آ رہا تھا۔ علماء بتاتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ جب صفا کی پہاڑی پہ ٹھہرتے تو مروہ پہ پانی نظر آتا، جب مروہ کی پہاڑی پہ ٹھہرتے تو صفا پہ نظر آتا، تو بی بی ہاجرہ نے 7 چکریں لگائی، صفا سے مروہ جاتی، مروہ سے صفا جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی اتنی ادائیں پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ جب بھی حاجی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، وہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کے اوپر واجب کر دیا، جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا وہ اس کا حج تو ہو دیں گے لیکن اس میں دم باقی رہ جائے گا، اس کا واجب چھوڑ دے گا، اگر جان بوجھ کر وہ واجب کو چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نیک بندی کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، حجاج کے لیے، عمرے کو جانے والوں کے لیے یہ سنت کو زندہ رکھا کہ حاجی جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ پانی کی اب کمی نہیں ہے، پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، وہاں پہ تو جگہ جگہ پانی ہے، وہاں پہ تو ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، پھر حاجی کیوں دوڑ رہے ہیں؟ حاجی اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ کی ایک بندی اسی جگہ پہ دوڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ گئی کہ اللہ نے قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھے اس دوڑ کو، اس طرف کو دیکھے، علماء کرام بتاتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ تھے وہ ایڑیاں جو لگا رہے تھے، میرے دوستو عزیزو، یہ صفا مروہ کی صحیح کے اندر آپ جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا فاصلہ ایسا ہے جو دوڑنے کا ہے، وہ دوڑنے کا فاصلہ ایسا تھا جب صفا سے مروہ بی بی ہاجرہ دوڑتی تھی تو ایک ایسا مقام آ جاتا تھا جس کے اوپر سے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے تو بے چین ہو کے بھاگتی تھی کہ میرے بچے کے طرف میں کوئی جانور تو نہیں آ گیا، کہیں کچھ تو نہیں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا کہ اتنا فاصلہ جتنا بی بی ہاجرہ نے آہستہ چلا وہ حاجی آہستہ چلتے ہیں، اور جتنا فاصلہ بی بی ہاجرہ نے دوڑ کے طے کیا اور حجاج اتنا فاصلے کو دوڑ کے طے کرتے ہیں، تو وہ فاصلہ جب بی بی ہاجرہ جب دوڑ لگانے 7 چکر ہوئے تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ایڑیاں لگا رہے تھے وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے ہی پانی نکلنا شروع ہو گیا، وہاں سے پانی ایسا نکلنا شروع ہو گیا، ایسا نکلنا شروع ہو گیا، اتنا زیادہ نکلنا شروع ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ پانی کے مٹی کے کنڈے بنانا شروع کر دیے، کنڈے بنانا علماء کرام بتاتے ہیں پانی کے کنڈے بنانا شروع کر دیں تاکہ پانی رک جائے، تو بی بی ہاجرہ فرماتی اس پانی سے زمزم زمزم رک جا، ٹھہر جا، تو پانی ٹھہر جاتا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ
زمزم نہیں کہتی تو پانی آج پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، یعنی پورا پھیل جاتا ہے اتنا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ایسے ایسے امتحانات کی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات، ایسے امتحانات میرے دوستو عزیزو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسی کیسی مشقتیں برداشت کیے اور کبھی اٹھ تک نہیں گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے پھر امتحان لیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی وہ اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ضعیف عمر میں دیا۔ کسی روایت کے اندر 85 برس، کسی روایت کے اندر 80 برس، کسی روایت کے اندر 90 برس، مختلف روایت علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو وہ عمر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا نوازا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عمر میں اس بیٹے کو دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہم اندازہ کریں اتنی عمر میں جب اولاد ہوتی ہے، جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اندازہ کریں کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور جس کو اولاد دیر سے پیدا ہوئی وہ اندازہ کریں کہ اولاد کی محبت کا کیا معاملہ ہوگا۔ جس کو اولاد کا انتظار ہے ان کے دلوں سے پوچھیں کہ اولاد کا معاملہ کیا ہوگا۔ جب اولاد اتنی ضعیفی میں ملے پھر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام سے دکھا رہا ہے، خواب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دکھا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں خواب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دکھا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جو سب سے محبوب چیز ہے، علماء بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کی بھی قربانی دی۔ پھر دوسرے دن خواب میں دیکھتے ہیں نہیں جو تم سے محبوب تمہارے نزدیک جو سب سے محبوب چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے محبوب کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا محبت تھی، کیا اپنے بیٹے سے محبت کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین تو میری اولاد ہے، اب اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو عزیزو آج ہم جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، جانوروں کی قربانی کے لیے بھی ہم بشاشت کے ساتھ آسانی کے ساتھ کبھی جو ہے دل کو بڑا کر کر ہم بالکل تیار ہونے کی فکر نہیں کرتے۔ جانوروں کی قربانی دینے تک کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ گنجائش والے ہیں، قربانی دینے والے تو ہیں، لیکن کئی احباب ایسے ہیں جو قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے، الگ بات ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، الگ بات ہے، لیکن استطاعت رکھتے ہوئے ہم قربانی اگر نہیں دیں گے ہم بہت بڑے گناہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آ گئے، اپنی بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے تفصیلاً۔ ہم کبھی قرآن کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بیان کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے سورہ صافات، ہم کبھی دیکھیں گے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کا شکل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ قرآن کے اندر ہم پڑھیں گے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب اپنی عمر کو یعنی ایسی عمر کو پہنچ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کے کام کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ ضعیفی کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا۔ اب اس اولاد جب 10 سال 11 سال کی ہو گئی، 12 سال کی ہو گئی، اب بچہ کیا اپنے باپ کے لیے کام میں آتا، یعنی ہم بھی بولتے ہیں اپنا بچہ جو ہے اپنے کھاندے جو آ گیا، بھائی تمہارا بچہ تمہارے کھاندے کے حساب ہو گیا، اب تمہارا بچہ تمہارے کام میں آتا، تمہارا بچہ بڑا ہو گیا۔ ہم بھی ہمارے جو ہے لوگوں میں اگر ہمارے سامنے بچے بڑے ہو گئے تو ہم بھی ایک دوسرے کو بولتے ہیں بچہ تو بڑا ہو گیا، اب اپنے ہاتھ کو آ گیا وہ بچہ، اپنے بچے کو کاروبار لگا کے دے سکتے ہیں، اپنے بچے کو اپنے کاروبار میں رکھ سکتے ہیں، اپنے بچے کو ایسا ہم کر سکتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں۔ لیکن وہ عمر میں جب وہ عمر کو پہنچ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا یعنی اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے جو عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ سپورٹ کر سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا وہ ساتھ دے سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ضعیف ہو گئے تھے اس عمر کے اندر، ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں اللہ کے حکم پہ جو ہے میں اپنی زبان پہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے والا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ فانظر ماذا ترى، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، ابراہیم علیہ السلام جو فرمائے تمہاری کیا رائے ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اگر رائے پوچھے اسماعیل علیہ السلام اگر انکار کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا حلیم بیٹے سے نوازا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے رائے لی تاکہ میرا بیٹا بھی اللہ کے حکم میں شامل ہو جائے، میرا بیٹا بھی اللہ کے حکم میں شامل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا فرمائے فانظر ماذا ترى، ابراہیم علیہ السلام جیسا فرمائے اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان بابا جان، جو بھی انداز میں اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کر گزریت اللہ نے حکم کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے گا مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے، آپ جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے منظر کشی کو یہاں پہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی پکی تیاری کیا، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام مینا میں یہ واقعہ پیش آیا، مینا کے اندر یہ ہوا کہ حاجی جو ہے حج کے لیے جاتے تو مینا میں جاتے 8 دن حج کو، مینا میں جاتے 8 دن حج کو، مینا سے جو ہے عرفات میں جاتے، پھر 8 دن حج سے 9 دن حج کو عرفات میں جاتے، مینا میں جاتے وقت جب جو ہے نا حاجی جو ہے جب جاتے ہیں تو جانے کے بعد آتے وقت ایک جگہ ہے جمرات، وہاں پہ حاجی کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارنا یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ رکھا۔ جب حاجی جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے کنکریاں حمل کرتے ہیں، کنکریاں چنتے ہیں، مارتے ہیں، تو وہاں مزدلفہ میں کنکریاں چنتے ہیں، جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام دے کر جا رہے تھے تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ راستے میں شیطان آ کر بھٹکانے لگا، کیا بھٹکانے لگا؟ ابراہیم کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا خواب تھا تو معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو شیطان کا بھٹکاوا ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مارتے ہیں شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت
کو بھی زندہ رکھا۔ اگر حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر عمل نہیں کرتے، ٹکریاں نہیں مارتے، تو حاجی کا حج تو ہو گیا، لیکن واجب چھوڑ گیا، اس کو دم واجب ہو گیا، وہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو گناہگار ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسی پکی تیاری کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کے اندر واقع رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی تیاری کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل بٹھا دیا اور چھری کو تیز کر لیا، اور چھری کو تیز کر پوری جتنی کوششیں قربانی کے لیے جتنی تیاریاں ہوتی ہیں، تمام تر تیاریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی، اتنی محبوب ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ اس امتحان کے اندر جیسا ابراہیم علیہ السلام پہ چھری چلی تو چھری ابراہیم علیہ السلام پہ چل رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جب اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چل رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے تھے تو کوئی فرشتہ آتا ہے، فرشتہ جو ہے دنبال آتا ہے، یا کسی مختلف روایتیں مختلف کتابوں کے اندر دنبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دنبا ذبح ہوتا ہے، تو قیامت تک اس چیز کو اللہ نے باقی رکھا، اور آگے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمانے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب کے اندر جتنی بھی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تھی اس کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے نیک اعمال کا، کسی کے بھی اچھے عمل کا بدلہ اللہ ضائع نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے اچھا اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے ہیں۔ ایسی قربانی ہے میرے دوستو عزیزو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور قربانی اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے، یہ قربانی ہم استطاعت رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس موقوف ہے، ہمارے پاس گنجائش کے باوجود ہم ڈھیلے حوالے سے اگر قربانی کو چھوڑیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کے استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، یعنی اپنے جانوروں کی قربانی نہیں دیتے، تو وہ اگر وہ ان کو نہیں، ان کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کی، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، فرمایا وہ عیدگاہ کی طرف آئے، وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے جو قربانی نہیں کرتے، پر گنجائش ہونے کے باوجود، گنجائش نہیں الگ مسئلہ ہے، گنجائش ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرے تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے وہ عیدگاہ کو، یعنی وہ عید کی نماز ہی نہ پڑھے، یعنی عیدگاہ کو نہ آنے کا مطلب یہ ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو قربانی دیتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ قربان ہوتا جانور اس کے ایک ایک بال کے عوض میں، کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کیا ہے تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے کیا ملنے والا ہے، اس سے یہ ملنے والا ہے کہ جانور کے ہر بات کے عوض میں اللہ ایک نیکی دینے والے ہیں۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے میرے دوستو عزیزو، ایک نیکی کی قدر و منزلت اللہ کے یہاں کتنی محبوب ہے، ایک نیکی کا کیا معاملہ ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایک بات کے عوض میں ایک نیکی ملتی ہے، تو ہم اندازہ کریں کہ جانور کے اوپر کتنے بال ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھوڑوں کے ساتھ، سنگوں کے ساتھ پورا اپنا یعنی پورا تیار ہو کے ہمارے پاس حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لیے پلسرات کی سواری بنے گا۔ پلسرات کے معاملے میں ہم سنے ہیں کہ پلسرات کا راستہ ایسا ہے کہ بات سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ہم اندازہ کریں کہ اس راستے کے اوپر ہم گزریں گے اور قربانی کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی قربانی کر رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر لوگوں کی خوشی کے لیے نہ ہو، اس کے اندر فخر نہ ہو،
اس کی اس لیے قربانی نہ کریں کہ لوگ کرتے اس لیے کر رہے ہیں، نہیں، قربانی ہم جو کر رہے ہیں ہمارے دل کے اندر خالص اللہ کی رضا ہو، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو۔ ہم کبھی سورہ حج پڑھیں گے، سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو قربانی کرتے ہو نا، تمہاری قربانی کا نہ ہمارے پاس گوشت پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، جانور کو کاٹتے ہیں، جانور کا خون بھی ہم بہا دیتے ہیں، جانور کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، کھانے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پیرا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جانور کو مکمل ہم ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو واضح بیان کرتے رہے ہیں قرآن کے اندر۔ کبھی ہم دیکھیں گے سورہ حج، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں نہ تمہارا کوئی جانور کا ہمارے پاس گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ کے پاس۔ پہنچنے والا کیا ہے؟ تقویٰ ہے، نیت ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا ہے، وہی پہنچنے والی اللہ کے پاس، وہی اللہ کو مطلوب ہے۔ جس کی جتنی نیت اچھی ہوگی اللہ اس کی عبادت کے اندر اللہ اتنا اجر زیادہ دیں گے۔ جس کی نیت کے اندر، جس کے دل کے اندر اگر اخلاص نہیں کہ اللہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو اس کی عبادت کا اس کے جو ہے عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر نہیں دیں گے۔ کہ اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کی عبادتوں کرنے کا جذبہ ہم کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا خوف یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، نہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ آئندہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ندامت و استغفار کریں اے اللہ جس انداز سے ہم کو کرنا تھا، جیسا کرنا تھا ہم ایسا نہیں کر سک رہے، جس طریقے سے بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ سے دعا کریں نماز کا طریقہ ایک مرتبہ سماعت فرما لے تو کہ سال میں 2 ہی مرتبہ نماز پڑھتے، تو بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا تو بھول جاتے، تو بھولنے کی وجہ سے کیا ہوتا نماز میں ادھر ادھر دیکھتے، اگر ادھر ادھر دیکھیں تو ہماری نماز خراب ہو جاتی۔ تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نیت کریں۔ نیت کوئی الگ سے پڑھنے کا مطلب نہیں ہے، نیت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل کا ارادہ جو ہے، ہمارے سب کا ارادہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو ہماری نیت تو عید کی نماز پڑھنے کی ہے۔ اگر زبان سے بھی کہنا ہے تو ہم یہ کہہ لیں کہ ہم جو ہے نیت کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم نیت کرنا ہے۔ 6 زائد تکبیر بولنا ضروری ہے، ہم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے ہم یہ نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو ہم دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، جیسا ہر نماز میں ہمیشہ اٹھاتے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہم باندھ لیں گے ہاتھ، دونوں ہاتھ کیا کریں گے پہلی مرتبہ ہم ذہن میں رکھ لیں نماز کے اندر ہمارے غلطی نہیں ہونا، تو نماز کے اندر غلطی نہیں ہونے کے لیے ہم ذہن میں رکھ لیں پہلی مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ باندھیں گے، اور ہاتھ باندھ کر ہم جو نماز کے اندر ہمیشہ پڑھتے ہیں سلام سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد امام صاحب کیا کریں گے؟ پھر تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے، ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر بولیں گے، پھر بھی ہاتھ کو نہیں باندھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر بولیں گے تو ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے۔ باندھ کے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد والی سورت پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جیسا عام نمازوں کے اندر اس کے بعد رکوع ہوتا، پھر سجدہ ہوتا، پھر سجود ہونے کے بعد سجدے ہونے کے بعد امام صاحب اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی ایک سورہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر تکبیر بولیں گے اللہ اکبر۔ تو آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، ذہن میں رکھ لیں رکوع دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ ضم سورہ کریں گے
تو رکوع میں نہیں جانا بلکہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر ہم جو ہے پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دوسری مرتبہ پھر رکوع میں نہیں جانا, دوسری مرتبہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے تب بھی رکوع میں نہیں جانا ہے, کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے تو رکوع میں جانا ہے پھر سجود, اس کے بعد نماز کو مکمل کرنا ہے. نماز کے بعد مختصر عربی خطبہ ہوگا, عربی خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. سب میں درست پڑھنا ہے.